اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ ہو گیا. اس کے بعد سنو، اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین و غوث المذنبین علی ولی اللہ حجت اللہ و وسیع رسول اللہ و خلیفۃ ظالم کا بچہ جو اذان آسمان سے آئی تھی اس کا ہر کلمہ ایک سانس میں، اور یہ جو آپ کا اپنا بنا وہ 6 سانس ہے. پتہ بھی چلتا کہ اس میں اس کی پاخانہ اس کا نکل رہا ہوتا. آپ سمجھ نہیں رہے. یہ ہو گیا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی خیر العمل. اوپر سے مولوی حسین احمد نے بڑا سا بلاک اٹھا کر کے نیچے کسی حوض میں پھینکا. آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ یہ کیا ہو گیا کہ روڈ جو ہے نا بالکل برابر لیول سے ہی گاڑی جا رہی ہے، لیکن یہاں کر کے خیر العمل. اب پہلے اپنی کتاب کو سیکھو اور پھر اذان کیسا ہے اس کے متعلق آپ کی کوئی حدیث ہے ہی نہیں جی. روزانہ ان کے ہاں اذان ہوتا تھا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اذان ہوتا تھا، اور یہ صحابہ کے پیروکار ہیں. ان کے پاس ایک بھی حدیث نہیں ہے کہ اذان کے الفاظ کیسے ہیں. ایک بھی. جتنے ان کے پاس جتنے احادیث ہیں اذان کے الفاظ کے، وہ سب کے سب غلط ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ اذان جو یہ خود دے رہے ہوتے ہیں یہ ان کی کسی کتاب میں نہیں ہے، اس کی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. جتنے ان کے پاس احادیث ہیں اذان کی 4-5 احادیث ہیں، اس میں وہ الفاظ نہیں ہے جو یہ اپنے اذان میں کہتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے، اور اذان ایک ایسی چیز ہے جو روزانہ ہوتی تھی 5 دفعہ. ٹھیک ہے نا. مزے کی بات یہ ہے. اور یہ فرقہ جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتی ہے اور شیعوں کے اذان پہ اعتراض کرتے ہیں، پہلی تو ان کی افتضاح یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذان سکھایا. نبی کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا کریں نماز میں بلانے کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اذان ہے اس کے الفاظ پر ان کے پاس حدیث کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب حالانکہ ان کے پاس متواتر احادیث ہونی چاہیے، کیونکہ ایک ایسی عام چیز جو روزانہ ہوتی ہے 5 دفعہ، لیکن انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑا. کس کی اتباع کی؟ صحابہ کی. تو اس لیے ان پہ یہ اس پہ ان کی یہ حالت ہے. ملاحظہ کریں یہ کتاب سنن ابن ماجہ جزء اول چاپ ہے محمد عیسیٰ حلبی دار الاحیاء الکتب العربیہ میں. اچھا یہاں پہ ملاحظہ کریں یہ کتاب الاذان والسنۃ فیہا، کتاب الاذان، اور اس میں سنت کی حدیث نمبر 706. اچھا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم بالبوق، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ٹرمپٹ شہنائی، وہ ہندو شہنائی بجاتے ہیں نا. او بھائی تمہارے پاس تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا شہنائی بجانے کا ہندوؤں کی طرح نماز کے لیے ہے جی. وَأَمَرَ بِالنَّاقُوسِ، اور پھر گھنٹی بھی عیسائیوں کی طرح کا گھنٹی جو چرچ میں گھنٹا ہوتا ہے نا، گھنٹی گرجا گھر، گرجا کسے بولتے ہیں؟ گرجا گھر ہے، مسجد کو گرجا گھر بنا دو. کہا کہ بھائی میرے لیے ایک وہ بھی بنا دو، شہنائی بھی لے کے آؤ. آج نماز کے لیے کسی کو بلانا ہو تو شہنائی بجاتے ہیں ہندوؤں کی طرح ناقوس، اور گھنٹی لے کے آؤ گرجا گھر کی طرح. فنحت، اور صحابہ نے جا کے محنت کیا ان کے لیے، وہ بنا بھی دی بھائی، گھنٹی بنایا بھی گیا. اچھا تو اذان کہاں سے آیا؟ ہاں اذان یہ آیا کہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ غلط راستے پہ جا رہے ہیں. ہندوؤں کی تقلید، یہودیوں کی تقلید، عیسائیوں کی تقلید. فَأُرِيَ عبداللہ ابن زید فی المنام، تو اس کو عبداللہ ابن زید کو خواب میں نظر آیا اذان کہ دو آدمی ہیں، ان کے پاس سبز کپڑے ہیں، اس طرح اذان کہہ رہے ہیں. تو اس نے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیا، کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 آدمی اس کے سبز کپڑے تھے، انہوں نے مجھے یہ سنایا کہ بھئی انہوں نے یہاں سے وہ لے کے گئے آپ کا جو گھنٹی آپ نے بجانے کی کوشش کی، اس کو لے کے گئے اور یہاں پہ اذان مجھے سکھایا. فقص علیہ الخبر، تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذان سکھا دی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان صاحبکم قد رأى رؤیا، انہوں نے کہا کہ یہ وحی جو ہے مجھ پہ تو نہیں آئی، یہ رؤیا جو ہے وحی ہوتی ہے، یہ صحابی پہ آیا. تو اصل پتہ چلا کہ ان کے پاس اصل نبی کیا ہوتے ہیں؟ صحابہ ہوتے ہیں، نبی پیغمبر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فخرج مع بلال، چاہو بلال کے پاس جاؤ اور بلال کو فلقها علیہ، بلال کو سنا دو. ولینادی بلال فانه اندى صوتا منك، بلال جو ہے اذان دے دے کیونکہ اس کی آواز بلند ہے. قال فخرجت مع بلال الى المسجد، وہ کہتا میں بلال کے ساتھ گیا مسجد میں.
اور میں نے ادھر سکھایا. اور بعد میں کیا ہوا جی, جب اذان دیا گیا تو عمر آیا. عمر نے جب اذان سنی ہے تو کہتا ہے تو نہیں جی. عمر نے کہا نہیں جی یہ غلط بات ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کون ہے؟ عبداللہ ابن زید کہہ رہا میں نے خواب دیکھا. جھوٹ کہہ رہا میں نے خواب دیکھا, یہ خواب میں نے دیکھا, اس سے پہلے میں نے خواب دیکھا. فقال فخرج واللہ لقد رأيت مثل الذی رأى, یہ خواب جو آیا میں نے دیکھا جی. تو اب جو ہے آپ کے پاس جو اصلی اذان ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے یا شیطان کی, وہ کون جانے بھائی؟ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو نہیں آیا نا, صحابہ پہ آیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کیا کرنے لگے تھے, انہوں نے یہودیوں کی تقلید کرنے لگے تھے, ہندوؤں کی تقلید اور عیسائیوں کی تقلید. یہ تمہاری اذان کی حالت ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارے ہاں کیا ہے, اذان کا حکم کیا ہے؟ یہ الفروع من الکافی للکلینی ہے. جلد نمبر کون سا ہے بھائی؟ جلد نمبر ہے یہ, جلد نمبر 3 ہے. یہاں پر باب بدء الاذان والاقامہ وفضلہما وثوابہما, اذان کا آغاز کہاں سے ہوا ہے اور اقامہ کا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج گئے ہیں الی السماء فبلغ البیت المعمور, بیت معمور میں گئے, وحضرت الصلاۃ, نماز کا وقت ہو گیا, فاذن جبرائیل واقام, جبرائیل نے وہاں پہ اذان دی, اقامت دی. جب نماز کا فرض ہوا ہے اسی وقت اذان اور اقامہ جبرائیل کی جانب سے آیا. فتقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصف الملائکہ والنبیون خلف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور انبیاء اور ملائکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے, ٹھیک ہے نا. اور پھر اگلا حدیث یہ ہے کہ جبرائیل آئے تھے, جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذان دی, اذان سکھائی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب آپ کی حالت دیکھو بھائی, حالت تو یہ. اچھا, آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ آپ کا سوال یہ ہوگا کہ شیعہ اشہد ان علی ولی اللہ بولتے ہیں اذان میں, یہی سوال ہوگا آپ کا. اچھا, وہ اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں. یہ کتاب الاحتجاج ہے, چاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات, جز نمبر 1, چاپ الرسالہ, چاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات, جز نمبر 1, کتاب چھپی سنہ 2000 میں. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر حدیث ہے حضرت امام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام سے, انہوں نے فرمایا کہ ان اللہ لما خلق العرش كتب علیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین. اللہ نے جب عرش خلق کیا ہے تو یہ کلمات مبارکہ عرش پہ لکھی ہیں. اور لما خلق اللہ عز وجل الماء كتب فی مجراہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین. اور اللہ نے جب پانی کو خلق کیا تو پانی کا جو سرچشمہ ہے وہاں پہ, یہ پانی کا جو اصل ہے وہاں پہ یہ لکھا ہے, یہ بات 3 جملے مبارکہ. اور اللہ تعالیٰ نے جب کرسی بنایا, کرسی کے پایوں پہ, یہ اس کے کالمز پہ یہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین. اسی طرح بولتے جاتے ہیں کہ جنت خلق کیا ہے, تو عرش خلق کیا ہے, تو لوح و قلم خلق کیا ہے, سب وہ بولتے جاتے ہیں. تو پھر اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَلْيَقُلْ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ. تو آپ میں سے جب کوئی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے تو اس کے بعد یہ کہہ دے علی امیر المؤمنین. تو ہمارے پاس یہ ہے کہ وہ صرف اذان کی بات نہیں ہے, ہر جگہ جب بھی آپ, چاہے اذان ہو غیر اذان ہو, جب بھی آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, اس کے بعد مستحب ہے, اس کے بعد حکم ہے اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے کہ علی امیر المؤمنین علیہ السلام بھی کہا کرے, ٹھیک ہے نا. جب اللہ تعالیٰ نے لوح خلق کیا ہے تو اس میں لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین صلی اللہ علیہ وآلہ. جب اللہ تعالیٰ نے اسرافیل کو خلق کیا ہے تو اس کے پیشانی پر, اس کے ماتھے پہ لکھا ہے یہ 3 کلمات مبارکہ. اور جب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو خلق کیا تو اس کے 2 پروں پر, اس کے 2 پر ہے نا, جبرائیل اس سے پرواز کرتے ہیں, تو اس کے 2 پروں پہ اللہ نے یہ لکھا ہے یہ کلمات مبارکہ علی امیر المؤمنین علیہ السلام. اور جب اللہ تعالیٰ نے آسمانیں بنائیں, 7 آسمان بنائے, تو آسمان کے گوشے پہ اللہ نے یہ کتابت کی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین علیہ السلام. اور اللہ تعالیٰ نے جب زمین بنائے, 7 زمین بنائے, زمین کے 7 طبقوں پہ اللہ نے یہ لکھے ہیں. اچھا, یہی کلمات مبارکہ. جب اللہ تعالیٰ نے جبال خلق کیے, پہاڑیں بنائے, تو پہاڑ کی چوٹیوں پہ لکھوا دیے. جب اللہ تعالیٰ نے شمس خلق کیا ہے, سورج خلق کیا ہے, تو سورج پہ یہ لکھا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے قمر خلق کیا ہے, چاند خلق کیا, تو اس پہ بھی لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین وهو السواد الذی ترونه فی القمر. اور فرماتا ہے کہ
چاند میں جو سیاہی نظر آتی ہے وہ وہی ہے. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ چاند میں جو ہے علی کا لفظ بہت واضح ہے. چودھری چاند میں آپ دیکھیں اس میں علی کا لفظ اردو عربی فارسی زبان کا جو رسم الخط ہے اس میں بہت واضح نظر آ جاتا ہے. اچھا، اور تو آپ کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں بدعت داخل کی ہے نا، صحابہ نے اس کو ٹھیک کیا، تو نبی مسلمان بنے کافر؟ اصل نبی تو صحابہ ہیں، عمر ہیں اور عبداللہ بن زید ہیں. اور جس نبی کو اگر اور اللہ یہ کیسے اللہ ہے وہی بجائے کہ نبی کو بھیج دے صحابہ پہ وہی بھیجتا ہے، شریعت اس پہ بھیجتا ہے. یہ کیا طریقہ ہے تمہارا؟ یہ اذان کے معاملے میں ان کا مذہب باطل ہو جاتا ہے. ان کے مذہب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں بدعت داخل کیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کے بغیر شریعت میں بدعت داخل کرنے کی کوشش کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی غلطی کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی بجا بھیجنے کے لیے صحابہ پہ بھیجا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بالکل نہ نبوت ہے نہ الوہیت ہے، توحید بھی ختم، رسالت بھی ختم، سب ہی ختم، شریعت ہی ختم، کچھ بھی نہیں ہے، دین ہی باطل ہے ان کے جب اذان کے معاملے میں آ جاتے ہیں. کیونکہ جب اللہ غلطی کرتا ہے، نبی غلطی کرتا ہے، سب کفر پہ کفر کرتے ہیں بھائی، تو یہ اللہ بھی باطل ہے، نبی بھی باطل، سب شریعت ہی باطل ہے. تصدیق سے پہلے انہوں نے شہنائی بجانے کا جو حکم دیا تھا، اور حکم دیا تھا کہ میرے لیے گھنٹی بنایا جائے، اور صحابہ نے بنایا تھا. یہ اللہ کا حکم تھا یا اس نے اپنے سے بنایا تھا؟ اس نے اپنے سے بنایا نا. شریعت میں اس نے بدعت داخل کرنے کی کوشش کیا نا، کفر. دوسری طرف اللہ نے کیوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وحی نہیں بھیجی؟ کہ شہنائی بنانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی، گھنٹی بنانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی نا. اس نے صحابہ پہ وحی بھیجی ہے. خواب وحی ہوتی ہے نا، خواب وحی کے اقسام میں سے. شریعت کا حکم نبی پہ نہیں آتا صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن الخطاب پہ آ جاتا ہے. تو یہ اللہ نے بھی غلطی کی ہے. اے عمر کو نبی بنایا تم نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کو الوہیت اور پیغمبری سے نکال دیا.